پارٹی اب 55 سال اپنی عمر پوری کرنے جا رہی ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ جن مقاصد کے لیے یہ پارٹی بنائی گئی تھی وہ مقاصد کتنی حد تک پورے کر پائی ہے, اور اس ملک کے جو گزشتہ جو سیناریو ہے اس میں جمہوریت کو مزید مستحکم کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا ہے, کیا کریں گے؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام سے لے کے آج تک پاکستان میں جمہوریت کو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, اور اگر کبھی جمہوریت پر کوئی آنچ آئی تو سب سے بھرپور آواز اگر کسی جماعت نے اٹھائی تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو قربانیاں دی ہیں اس کا موازنہ آپ کسی بھی اور سیاسی جماعت کی قربانیوں سے نہیں کر سکتے. یہاں آج کی جو صورتحال ہے اگر اس کو بھی آپ دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار آپ کو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں نے مختلف فیصلے کیے, لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت نے جو مشورہ دیا ان کے مشورے پر اگر وہ جماعتیں چلیں تو شاید ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی. میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں. 2007 میں جب جنرل پرویز مشرف الیکشن کروا رہا تھا تو اس وقت پیپلز پارٹی کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں نے انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا, اور محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی, اور اس شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت کو قائل کرنے کے لیے جب لوگ آصف علی زرداری صاحب سے ملے تو جب نکلے تو وہ قائل ہو کر نکلے کہ ہمیں انتخابات میں حصہ لینا چاہیے. اور اس فیصلے نے یہ ثابت کیا کہ اس الیکشن کے نتیجے آنے کے بعد اس ملک میں مشرف کی جو آمرانہ حکومت تھی اس کا خاتمہ ہوا, اور مشرف کو بھی اپنے گھر جانا پڑا. اور اس کے بعد 18ویں ترمیم ہوئی, صوبوں کو خود مختاری ملی. وہ چیزیں جو 1973 کے آئین کے تحت بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھیں وہ پیپلز پارٹی کے مشورے پر عمل کرنے کے بعد ممکن ہوئی. اب اگر آپ آ جائیں, جب عمران نازی کی حکومت یہاں پر تھی تو تمام جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اسمبلیوں سے استعفے دیں گے اور استعفے دے کر ہم سڑکوں پر آئیں گے. پیپلز پارٹی واحد و جماعت تھی جو اس سے اختلاف کرتی رہی, اور پیپلز پارٹی نے تمام جماعتوں کو قائل کیا کہ ہمیں اپنی جمہوریت کی لڑائی اسمبلیوں کے اندر لڑنی چاہیے. اور پیپلز پارٹی کے اس مشورے پر جب سیاسی جماعتوں نے عمل کیا تو اس ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم تھا اس کو آئینی طریقے سے گھر بھیجا گیا, اور ایک نئی حکومت جو ہے وہ قائم ہو گئی. تو یہ چند بنیادی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی جو سوچ ہے وہ شاید دیگر جماعتوں سے بہت منفرد اور مختلف ہوتی ہے, اور اس پر عمل کرنے کے بعد اس ملک کے آئینی ادارے جو ہیں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آئین کے اوپر اگر آئین کے مطابق اپنی جدوجہد جاری رکھیں تو بڑے بڑے مقاصد جو ہیں وہ آسانی سے حاصل ہو جاتے ہیں. تو اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ بہتر فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, اور ہم کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی پیپلز پارٹی اپنے ذاتی مفادات سے ہٹ کر اگر 2007 میں باقی جماعتیں مخالفت بائیکاٹ کر جاتی ہیں اور پیپلز پارٹی لڑتی تو پیپلز پارٹی تنا جو ہے وہ شاید 2/3 میجورٹی لے جاتی اور ہم اسمبلی میں ہوتے. لیکن ہم نے اور جماعتوں کو کہا کہ آپ الیکشن میں آئیے. اس وقت بھی یہ صورتحال تھی, لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی بھی ذاتی مفادات کو آگے نہیں رکھا بلکہ قومی, آئینی اور جمہوری مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے شاید اپنی قربانیاں دی ہیں.